بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیپٹل ٹاک کے ساتھ حامد میر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. فروری کا مہینہ تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا ہے اور مارچ کا مہینہ قریب آتا جا رہا ہے. مارچ کے مہینے میں کچھ اہم واقعات رونما ہونے والے ہیں. مارچ کے مہینے میں سینٹ کے الیکشنز ہوں گے اور مارچ کے مہینے میں وکلا کی تحریک نے ایک دفعہ پھر عدلیہ کی آزادی کے لیے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا ہے. مارچ کے حوالے سے پاکستان کی جو سیاسی فضا ہے اس میں طرح طرح کی سرگوشیاں اور افواہیں گردش کر رہی ہیں اور یہ سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ جو وکلا کی تحریک کا ایک نیا باب اب شروع ہونے والا ہے اس کے نتیجے میں کیا ہوگا. کیا جمہوریت کی بساط لپیٹ تو نہیں دی جائے گی؟ اور اس کے علاوہ یہ سوال بھی زیر بحث ہے کہ پاکستان میں جو پہلے ہی ایک سیاسی بے یقینی اور انتشار کی فضا ہے یہ انتشار کم ہوگا یا زیادہ ہوگا. اس سارے ماحول میں جبکہ سینٹ کا الیکشن بھی آنے والا ہے اور وکلا کی جو تحریک ہے اس نے ایک نئے لانگ مارچ کا اعلان بھی کر دیا ہے، تو ان واقعات سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا جس کے تحت ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو 5 سال کی نظر بندی کے بعد رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے. اور اس پر حکومت کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ جو فیصلہ ہے اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ پاکستان میں عدلیہ آزاد ہے، کیونکہ اس فیصلے پر امریکہ اور کچھ دیگر مغربی ممالک اور انڈیا کی طرف سے تحفظات کا اظہار کیا گیا. آج کے اس پروگرام میں ہم وکلا کی تحریک پر بات کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ یہ سوال بھی اٹھائیں گے کہ عدلیہ کی آزادی کا مفہوم کیا ہے. کیا عدلیہ کی آزادی کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کو دوبارہ اس کی کرسی پر بٹھایا جائے یا عدلیہ کو بحیثیت ادارہ مضبوط کیا جائے؟ اس اہم سوال پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں جناب علی احمد کرد صاحب، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر ہیں، جناب بیرسٹر احمد رضا قصوری صاحب معروف ماہر قانون، اور ان کے ساتھ جناب انصار عباسی صاحب معروف صحافی ہیں اور دی نیوز کے ایڈیٹر انویسٹیگیشنز ہیں. علی احمد کرد صاحب، میں گفتگو کا آغاز کروں گا اس ایک سوال سے کہ یہ جو کچھ وفاقی وزراء نے کہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ڈاکٹر قدیر صاحب کے بارے میں بیان دیا اسے ثابت ہو گیا ہے کہ پاکستان میں عدلیہ آزاد ہے، اس پر آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ نہیں، جہاں تک وکلا کی بات ہے، وکلا کی تحریک کی بات ہے، ہم تو سرے سے جس کو اسلام آباد ہائی کورٹ کہا جاتا ہے ہم تو اسے سرے سے مانتے ہی نہیں. اور یہ سراسر 3 نومبر کے ڈکٹیٹر کے احکامات کے تحت اس کی تشکیل کی گئی، اس کو پیدا کیا گیا آئین، اور اس میں اس کی کوئی نہ تو جواز ہے اور نہ یہ کانسٹیٹیوشنلی اس کی کوئی سینکٹیٹی ہے. اور جہاں تک آپ بات کہتے ہیں عدلیہ کی، میں نے جہاں تک مجھے میری اطلاعات ہے، انصار عباسی صاحب ابھی بات کریں گے، یہ تو سارے ہر شخص کو یہ پتا ہے کہ جو بھی فیصلہ آیا وہ ایک ڈیل کے تحت آیا. مجھے بہت افسوس ہے، بہرحال جتنا بھی غیر آئینی ایک عدالت ہے، ابھی تک جمعہ اس کی پیدائش کو 8 دن نہیں ہے، ابھی سے یہ ڈیل اور دوسری ڈیلوں میں پھنس کے فیصلہ دینے لگی ہے. یہ تو عدالتیں ایسے تو نہیں ہوتی. احمد رضا قصوری صاحب، آپ اس پہ کیا تبصرہ فرمائیں گے؟ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ یہ ڈیل ہوئی ہے یا اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک انڈیپینڈنٹ ڈیسیژن دیا ہے؟ پہلے تو میں اس کی جو تشکیل ہے عدالت کی اس کے بارے میں تھوڑا سا کہنا چاہوں گا. چیز یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا پرانا مطالبہ تھا یہ پنڈی اور اسلام آباد کے لائرز کا کہ ایک فیڈرل ہائی کورٹ ہونا چاہیے. ایکچولی اس کو دلی ہائی کورٹ کے پیٹرن پر بنایا گیا ہے. دلی میں بھی جب اپنا کیپٹل شفٹ ہوا، کلکتہ سے دلی کیپٹل شفٹ ہوا، اور بعد میں جب 1935 کا ایکٹ بنا اور ساری فیڈرل کورٹ بنی، تو پنجاب کا کچھ حصہ کاٹ کر اور کوئی یو پی کا حصہ کاٹ کر اس کی جورسڈکشن میں ڈالا گیا اور اس کو نام دیا گیا دلی ہائی کورٹ، وچ از اے فیڈرل ہائی کورٹ آف انڈیا. تو اس پیٹرن پر اس کی تشکیل تو جو ہے، جہاں تک اس کی تشکیل کا تعلق، اس میں تو کوئی دیر از نو ٹو اوپینین اباؤٹ اٹ، اس میں کوئی کنٹروورسی بھی نہیں ہے. جہاں تک اس فیصلے کا تعلق ہے، اس کو انڈیا بہت ڈپلومیٹکلی اچھال رہا ہے. اور اس وقت میری کل ہی کچھ لوگوں سے واشنگٹن میں بات ہوئی جو کہ تھنک ٹینکس میں ڈیل کر رہے ہیں کہ انڈین لابی بڑی ایکٹیو ہے ہل کے اوپر، کیپٹل ہل کے اوپر. اور جو ہمارا جو بائیڈن لوگر بل ہے 15 بلین کا، جو اب کہلاتا ہے اپنا کیری لوگر بل، اس کے اندر وہ کچھ ایسی شکیں ڈال رہے ہیں کہ اس کو نامنظور تو نہیں کریں گے.
ہوگا منظور, لیکن شکیں ایسی ہوگی, شرائط ایسی ہوگی کہ جو لینے والا خود انکار کر دے گا. مثال طور پر اس میں ایک شک سنا ڈالی جا رہی ہے کہ قدیر خان کے ساتھ ہمیں ایکسس دی جائے فار فردر انویسٹیگیشن. بات یہ ہے جی کہ جہاں تک اس فیصلے کا تعلق ہے, اس میں سنا ہے کہ ایک ایگریمنٹ جو ہے, جو کہ انیکچر اے ہے, جس کو کہ پبلک کے سامنے نہیں لایا گیا. پرسنلی میں ایز اے لائر آئی ایم آف ویو کہ عدالت میں جو بھی ڈاکومنٹ رکھا جاتا ہے اس سے پبلک ڈاکومنٹ, اس کو آپ لے سکتے ہیں, میں لے سکتا ہوں, 2-4 روپے کی فیس دے کر اس کی اوتھینٹک کاپی, اس کی سرٹیفائڈ کاپی obtain کی جا سکتی ہے. عدالت میں کے ڈاکومنٹس میں کوئی ایسا ڈاکومنٹ نہیں ہوتا جس کے اوپر آپ کوئی ایسا تحفظات مانگے کہ اس کو پبلک کے لیے نہیں دکھایا جائے گا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی بڑا عجیب سا ہے, اور فیصلہ بھی کوئی آدھے صفحے کا لکھا ہوا اس ڈاکومنٹ کی بنیاد پر ہی. تو بہرحال اسی لوگوں کی فارن اگینسٹ ویو ہے. انصار عباسی صاحب, ویسے یہ تو آپ مانیں گے کہ پاکستانی عوام کی ایک بڑی اکثریت یہ مطالبہ کر رہی تھی کہ ڈاکٹر قدیر کو رہا کیا جائے, تو اب وہ رہا ہو گئے ہیں, تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک بہت بڑی جو پبلک اوپینین ہے اس کی ڈیمانڈ کو پورا کیا. کچھ بیک گراؤنڈ میں میرے پاس ایسی انفارمیشن ہے کہ آلریڈی ظاہر ہے انٹیریئر منسٹری نے بہت کچھ ڈسکس کیا تھا, وہاں پہ یہ بھی ڈسکس ہوا کہ کیا اس قسم کی آزادی, اس حد تک آزادی دی جانی چاہیے کہ نہیں. اور پھر یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جس قسم کی آزادی میڈیا نے ہمیں, چونکہ جس طرح قصوری صاحب نے کہا کہ بہت سی چیزیں ہمارے سامنے نہیں ہیں, ایگریمنٹس نہیں ہیں, ان کو کوئی ایسی آزادی نہیں دیں گے کہ وہ جہاں چاہیں چلے جائیں اور جس طرح چاہیں گھومتے پھرتے رہیں. اس قسم کی آزادی ڈاکٹر صاحب کو نہ ملے گی, اور میرے اپنی ذاتی رائے میں نہ ان کو اس طرح کی آزادی اس لیے نہیں ملنی چاہیے. آزاد وہ ڈیفینیٹلی ہوں, لیکن ان کی سیکیورٹی بہت بڑا ایشو ہے, جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو اتنی ٹائٹ سیکیورٹی کرنا چاہیے کہ نہ تو ان کو, یہ صرف انڈیا کی بات کریں, انڈیا سازش نہیں کر رہا, امریکہ سازش کر رہا ہے, اسرائیل سازش کر رہا ہے پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کے اگینسٹ. سو اس میں ایک تو ان کی پروٹیکشن تاکہ خدا نخواستہ کسی فارنر کے ہاتھ نہ لگ جائیں, اور دوسرا ان کا جو انٹریکشن ہے, ان کا انکاؤنٹر کسی فارن میڈیا کے ساتھ میرا خیال ہے کہ قطعی طور پہ نہیں ہونا چاہیے. بیکاز جو میں نے ایکسپیرینس ہے میرا ڈاکٹر صاحب کے بارے میں, ایٹ ٹائمز وہ لوز بات کر جاتے ہیں, اور اگر وہ لوز بات کا کیا مطلب ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ پرویز مشرف اگر راولپنڈی کے راجہ بازار میں نکلے گا تو لوگ اس کے کپڑے پھاڑ دیں گے, مجھے اپنی قمیض دینی پڑے گی سطر پوشی. نہیں, اس کی بات نہیں, اس کی بات نہیں کر رہا. یہ باتیں بالکل ٹھیک کی ہیں. پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کے متعلق اگر انہوں نے کسی بھی قسم کی بات کی اور فورن میڈیا سے کر دی تو اس سے پاکستان, ہمارے پورے ملک کے لیے بہت مسئلہ ہوگا, گورنمنٹ کے لیے بڑا مسئلہ ہوگا. سو جو ایک احتیاط کرنا, اگر آپ کی رائے درست تسلیم کر لی جائے تو پھر اگر گورنمنٹ نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا تو ٹھیک کیا. نہیں, ایگریمنٹ میں یہی چیزیں ہوں گی, میں آپ کو بتاؤں یہ نہیں کریں گے. اور میں بالکل آئی فلی اگری ود دس. ایک ایسا قسم کا ایگریمنٹ ہونا چاہیے, اس طرح نہیں کہ جی آپ آزادی سے جس سے مرضی بات کر لیں, جہاں مرضی چلے جائیں. اور ایون یہ بھی کہیں آ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے وہ KRL میں چلے جائیں یا کسی پاکستان کی نیوکلیر فیسلٹی کو وزٹ کریں. یہ اتنی بڑی غلطیاں ہوں گی جو ہمیں, میں یہ نہیں کہتا کہ یہ جو کچھ جنرل مشرف نے ان کے بارے میں کہا تھا وہ صحیح تھا, لیکن بات یہ ہے کہ جو ہمارے دشمن ہیں امریکہ, انڈیا, اسرائیل, اس چیز کو ایکسپلائٹ کر کے تو ہمارا جو ہے نا پاکستان کے لیے بہت مشکلات پیدا کر دیں گے. اچھا, اب کرد صاحب ہم آتے ہیں اپنے اصل سوال کی طرف کہ عدلیہ کی آزادی کا مطلب کیا ہے. عدلیہ کی آزادی کے لیے آپ تحریک چلا رہے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ آپ جادوگر ہیں. ہو سکتا ہے آپ جادوگر ہوں, جادوگر کے پاس کالا علم ہوتا ہے, آپ کے پاس کالا کوٹ ہے یا یہ کالی جیکٹ ہے, تو آپ کو کیا یہ یقین ہے کہ آپ کا جو کالا علم یا آپ کا کالا کوٹ ہے اس کا جو استعمال ہے اس سے قوم کا جو مستقبل ہے اس میں روشنیاں بڑھیں گی یا کالے اندھیرے بڑھیں گے؟ آپ کس طرف قوم کو لے کے جا رہے ہیں؟ حمید میر صاحب, میں اس وقت سپریم کورٹ کے صدر کی حیثیت سے نہ صرف میں بلکہ پاکستان کا ایک وکیل جو کالا کوٹ کالی ٹائی کے ساتھ پچھلے 2 سال سے سڑکوں پہ جو ہے آنے والی نسلوں اور موجودہ لوگوں کے حقوق کے لیے جو جدوجہد کر رہی ہے. اس ملک میں کبھی یہ سوچا نہیں جا سکتا تھا کہ انتہائی پرامن قسم کے لوگ, انتہائی پڑھے لکھے لوگ اور معصوم لوگ وہ نکلیں اور ایک بہت ہی اپنے وقت کے پاکستان کے ایک بہت ہی ظالم اور بہت ہی طاقتور ڈکٹیٹر کو جو ہے اس ملک سے نکالنے میں کامیاب ہو جائے. اس ملک کے سیاسی کلچر کو ہمیں بالکل چینج کر کے رکھ دیا. پہلی تحریک نکلتی تھی, اس کے لیے سب سے یہ لازمی یہ تقاضا ہوتا تھا